السلام علیکم ناظرین، کہانیاں انسانی زندگی میں انسان کی شخصیت سازی میں، کردار سازی میں اور مستقبل کو بگاڑنے یا بنانے میں نمایاں کردار ادا کرتی ہیں۔ بچپن سے لے کر لڑکپن تک مختلف نوع کہانیاں مختلف افراد، اداروں، کتابوں اور بعض دوسرے ذرائع سے ہم تک پہنچتی ہیں۔ ہر کہانی اپنے اندر ایک خاص مقصد اور ایک خاص سبق رکھتی ہے۔ اکثر اوقات یہ کہانیاں کسی خاص وقت یا عمر کے لیے مؤثر ہوتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کا اثر اور کردار بظاہر معدوم ہو جاتا ہے، مگر ہماری شخصیت کی بنیادوں میں یہ کہانیاں ٹھوس وجود رکھتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب بچہ 2-3 سال کا ہوتا ہے تو اس وقت اسے عام طور پر جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں وہ اس طرح شروع ہوتی ہیں۔ ایک بچہ تھا اور وہ اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا۔ ناظرین، اس کہانی کا آغاز فرما بردار بچے سے اس لیے کیا گیا کیونکہ ماں باپ اپنے بچے کو اپنا فرما بردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہانی آگے چلتی ہے۔ فرما بردار بچہ کسی نابینا کو سڑک پار کرواتا ہے یا کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو ایک پری نمودار ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی ہوتی ہے۔ وہ بچے کو خوش ہو کر انعام کے طور پر خوبصورت تاج، کھلونے اور کھانے پینے کی اشیاء عطا کرتی ہے۔ یعنی اس کہانی کے ذریعے جہاں بچے کو فرما برداری کا درس دیا گیا، وہاں بچے کو نیکی کی تلقین اور اس کے نتیجے میں ملنے والے انعام کی نوید بھی سنائی گئی۔ اب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، اس کی ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کرنا بعض اوقات والدین کے بس میں نہیں ہوتا اور بعض اوقات خود بچے کے مفاد میں بھی نہیں ہوتا۔ اب بچے کو اپنی تمام تر خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی امید کی ضرورت تھی، لہٰذا الادین کے چراغ کی کہانی تراشی گئی جو بچے کو یہ امید دلاتی ہے کہ شاید مجھے بھی کبھی وہ جادوئی چراغ مل جائے جس کے رگڑنے سے ایک جن حاضر ہو اور وہ میری ہر جائز اور ناجائز خواہش کو پورا کر دے۔ بچہ تھوڑا اور بڑا ہوا تو اس کے تخیل اور تصور کو مہمیز کرنے کے لیے اڑنے والے قالین کی کہانی بنائی گئی۔ بلوغت کی منزلیں طے کرتا ہوا بچہ جب زیادہ شرارتی ہوا تو اسے قدم قدم پر روک ٹوک اور ڈانٹ ڈپٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بچے کو ایک ایسی راہ فرار درکار تھی کہ وہ دل کھول کر شرارتیں کرے اور اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ تو کہانیوں میں سلیمانی انگوٹھی یا سلیمانی ٹوپی والی کہانی کا اضافہ ہو گیا جسے پہن کر بچہ نظروں سے اوجھل ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد تھوڑا اور بڑا ہو کر جب بچہ شعور کی منزلوں پر قدم رکھتا ہے تو اس میں احساس ملکیت پیدا ہوتا ہے اور بچے آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تب ہمارے لٹریچر میں وہ کہانی در آتی ہے جو ہمیں سبق سکھاتی ہے اتفاق میں برکت ہے، یا سم ٹائمز گیونگ از لیونگ۔ عمر کی چند منزلیں اور طے کرنے کے بعد بچہ معاشرے سے جھوٹ بولنا سیکھ لیتا ہے۔ اسے جھوٹ سے روکنے اور سچائی کی طرف راغب کرنے کے لیے شیر آیا والی کہانی سنائی جاتی ہے۔ اب بچہ نسبتاً پختہ شعور کا مالک ہو چکا ہوتا ہے۔ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی پری نہیں جو جادو کی چھڑی ہلائے اور تمام کام ہو جائیں، ایسا کوئی جادوئی چراغ نہیں جس کے رگڑنے سے تمام آسائشات حاصل ہو جائیں۔ دنیا کی ایک ٹھوس حقیقت مال و دولت اور سرمایہ ہے جس سے تمام آسائشات خریدی جا سکتی ہیں۔ لہٰذا اب لٹریچر میں ایسی کہانی در آئی کہ 3 دوست سفر پر جا رہے تھے اور راستے میں انہیں ایک صندوق پڑا ملا۔ صندوق کو کھول کر دیکھا تو وہ اشرفیوں اور زر و جواہر سے بھرا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بچے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ مال و دولت اور آسائشات راہ چلتے نہیں ملا کرتی، ان کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا پڑتی ہے۔ اب کہانی میں یوں تبدیلی آتی ہے۔ 3 دوست کہیں جا رہے تھے کہ انہیں راستے میں خزانے کا نقشہ ملتا ہے۔ خزانے کی تلاش میں تینوں دوست سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ راستے میں پہاڑ، دریا، صحرا، جنگل آتے ہیں۔ جنگلی جانوروں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، مصائب اور مشکلات سے نمٹنا پڑتا ہے، راستے کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر وہ خزانے تک پہنچتے ہیں۔ وہاں جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ خزانے پر ایک سانپ پھن پھیلائے بیٹھا ہے۔ اب تینوں دوست مل کر ہمت اور تدبیر سے اس سانپ کا خاتمہ کرتے ہیں اور خزانہ حاصل کر کے ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، اس کہانی سے بچے کو یہ درس دیا گیا کہ زندگی کے انعامات اور آسائشات کو حاصل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بچے کو ٹیم ورک یعنی اجتماعی عمل کی افادیت کا درس دیا جاتا ہے اور آخر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے حصے کی آسائشات اور انعامات پر کوئی سانپ بن کر بیٹھا ہو تو اس موذی کو کچل کر اپنا حق وصول کر لینا چاہیے۔ یہ کہانی آغاز سے لے کر اختتام تک مسلسل جد و جہد کا درس دیتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جوں جوں بچہ بڑا ہوتا گیا، معاشرے میں موجود نفرت، کینہ، لالچ، حسد، بغض اور اسی طرح کے دیگر عیب اس میں بھی پیدا ہوتے چلے گئے۔ اب ایسی کہانیاں سامنے لائی گئیں جو برائیوں سے بچنے کا درس دیتی ہیں۔ مثلاً لالچ بری بلا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور ایسی کہانیاں جن کا نتیجہ اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت بتایا گیا۔
مستقل مزاجی کا درس دینے کے لیے کچھوے اور خرگوش کی کہانی نصاب میں شامل کی گئی، اور اسی طرح کی کچھ اور کہانیاں آپ کے ذہن میں خود بخود تازہ ہو گئی ہوں گی۔ ناظرین، اگر بنظر غائر ان کہانیوں اور ان کی ترتیب کا جائزہ لیا جائے تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کہانیاں جس خاص عمر کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر بنائی گئی تھیں انہیں یہ بہت حد تک پورا کرتی تھیں، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ جیسے ہی ہم نے لڑکپن کی حدود کو چھوڑا اور نوجوانی کی حدود میں قدم رکھا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ زندگی بہت تلخ ہے۔ کہانیاں کچھ بتاتی ہیں اور عملی زندگی کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ہماری نوجوانی، جوانی، ادھیڑ عمری اور بڑھاپے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے یا تو کہانیاں تخلیق ہی نہیں کی گئیں، اور اگر کی گئیں تو وہ اتنی قلیل تھیں کہ وہ ہم میں سے اکثر تک پہنچ ہی نہ پائیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری زندگی سے اخلاقی و سماجی اقدار، امید، جوش، ولولہ اور اس طرح کے دوسرے جذبات کم ہوتے چلے گئے۔ آگے بڑھنے کی مسلسل جد و جہد اور اچھے کام کرنے کی لگن ماند پڑتی چلی گئی۔ اس لیے میرے نزدیک یہ بے حد ضروری ہے کہ نوجوانوں، جوانوں، ادھیڑ عمروں اور بوڑھوں کی عمر اور اس کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہانیاں تخلیق کی جائیں یا تلاش کی جائیں اور انہیں عام کیا جائے، تاکہ ہماری زندگی سے جوش و ولولہ، لگن اور جد و جہد کا جذبہ مان نہ پڑنے پائے۔ ناظرین، میں نے اسی سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی نقطہ نظر، اسی مشن کو سامنے رکھتے ہوئے چند کتابیں تخلیق کی ہیں۔ ان کتابوں کی کہانیاں میں آپ سے وربلی بھی شیئر کروں گا اور آپ ان کتابوں کو ٹیکسٹ فارم میں بھی منگوا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی قوم کی ترقی و تنزلی، عروج و زوال یا تعمیر و تخریب میں اس قوم میں موجود لٹریچر یعنی اس کے ادب کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ ان میں مستعمل ضرب الامثال، محاوروں اور کہانیوں سے اس قوم کے مزاج اور مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو اس کے لٹریچر میں مایوس کن الفاظ، نا امیدی پھیلانے والے محاورے اور بے عملی کا درس دینے والی کہانیوں کو عام کر دیا جائے۔ قوت و حرکت کا درس دینے کی بجائے بے عملی اور ناچ گانے کو عام کر دیا جائے۔ بقول اقبال، بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رمے آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ۔ اگر اجتماعی زندگی کی بجائے انفرادی زندگی کو روشن تر بنا کر پیش کیا جائے، مسائل کا مردانہ وار سامنا کرنے کی بجائے تصوف کی تاریک گلیوں میں سے گزرتے ہوئے رہبانیت کا درس دیا جائے تو وہ قوم یقیناً بہت جلد تباہی سے دوچار ہو جائے گی۔ جبکہ اس کے برعکس کسی قوم کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کرنے کے لیے اس کے لٹریچر میں قوت، حرکت اور حرارت کا درس دینے والی کہانیوں، محاوروں اور ضرب الامثال کو عام کیا جانا چاہیے۔ اداکار، گلوکار، موسیقار یا کھلاڑیوں کی بجائے اسامہ بن زید، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم جیسے افراد کو نوجوانوں کی مثالی شخصیت یا رول ماڈل بنایا جائے۔ تعلیم کے میدان میں ڈارون کی بجائے جابر بن حیان، البیرونی اور ڈاکٹر عبدالقدیر جیسے افراد کو سامنے رکھا جائے۔ انداز حکمرانی میں میکاولی یا چانکیا کے منفی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی بجائے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت جو 22.5 لاکھ مربع میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، اس کے حکمران سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں کو اپنایا جائے۔ یعنی کسی بھی میدان میں مثالی شخصیت یعنی رول ماڈلز ان افراد کو بنایا جائے جن کی زندگیاں حقیقی کامیابی کا جیتا جاگتا نمونہ تھیں، تو کامیابی اور عروج کی منزل اس قوم سے دور نہ ہوگی۔ اسی طرح کہانیوں اور رول ماڈلز کے علاوہ بے بسی، لاچاری اور بے چارگی کا احساس جگانے والی شاعری، ضرب الامثال اور محاورے جو کسی بھی قوم کے لیے سم قاتل کا درجہ رکھتے ہیں، انہیں جوش و ولولہ سے لبریز کہانیوں اور ضرب الامثال سے بدلنا ہوگا۔ ایک مرتبہ پھر اقبال کو ہی کوٹ کرتا ہوں، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ ناظرین، ناچ گا کر لوگوں کا مسحور اور بے عمل کرنے والوں کو جس معاشرے میں پوجا جائے وہاں بہت جلد تباہی آ جاتی ہے، اور اقبال نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ خود قرآن گواہ ہے کہ عمل کرنے والے اور جد و جہد سے دنیا کو بدلنے والا ہی معتبر ہیں، بلکہ انسان تو ایک طرف وہ گھوڑے جو مجاہدین استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی بھی قسمیں کھاتے ہوئے فرماتا ہے۔ سورہ عادیات اور سورہ عصر اس بات کی گواہی ہے کہ انسان جب بے عمل اور مایوس ہوتا ہے تب خسارے میں رہتا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ میں سٹوریز کی جو سیریز شروع کرنے والا ہوں یہ آپ کو جد و جہد اور حرکت کا درس دیں گی۔ اگر ایک آدمی کی زندگی میں بھی امید کی شمع روشن ہو گئی تو میں یہ سمجھوں گا کہ مجھے میری محنت کا ثمر مل گیا۔ شکریہ۔